اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں ماہواری یعنی عورتوں کی جو اپنی بیماری چل رہی ہوتی ہیں اسی دوران ہم بستری کر لی ہے، چاہے وہ ہم بستری جان بوجھ کر ہو چاہے وہ بھول کر ہو، تو اس صورت میں اس کا کفارہ کیا بنتا ہے، اس کا سزا کیا بنتا ہے؟ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کی یہ عادت تھی کہ جب ان کی عورتوں کے حیض کے دن شروع ہو جاتے تھے یا بیماری کے دن شروع ہو جاتے تھے تو وہ اپنی عورتوں سے بالکل الگ تلگ ہو جاتے تھے، نہ ان کے ساتھ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، نہ ان کے ساتھ رہتے تھے، وہ بالکل ان سے الگ ہو جاتے تھے، یعنی ان کے ساتھ ملتے بھی نہیں تھے۔ اور اس طرح کے سسٹم ہمارے پاکستان میں بھی ہیں، جیسے یہ کیلاشی جو ہیں، کیلاش کے رہنے والے، یہ لوگ، ان لوگوں نے بھی اپنے ہاسٹل بنائے ہوتے ہیں، جب ان کی عورتوں کی بیماری کے دن شروع ہو جاتی ہیں تو اپنی عورتوں کو ان ہاسٹلوں میں بھیج دیتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں رہتے ہیں۔ اور نصارہ یعنی عیسائیوں کی یہ عادت تھی کہ وہ حیض کے دوران اپنی بیویوں کے ساتھ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے اور ان کے ساتھ رہتے بھی تھے، ہم بستری بھی کرتے تھے۔ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام نے معتدل راستہ اپنایا ہے، اپنے بیویوں کے ساتھ کھاؤ بھی، پیو بھی اور ان کے ساتھ محبت بھی کرو، لیکن ان کے ساتھ ہم بستری کرنا گناہ ہے، ان کے ساتھ ہم بستری مت کرو، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ حیض کے دوران اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنے سے بڑے بڑے خطرناک بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ایڈز وغیرہ، اور یہ گناہ بھی ہیں۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خود بھی جواب دیے ہیں قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، قل آپ کہہ دیجئے اے محمد، نبی علیہ السلام کو فرما رہے، اذن وہ تکلیف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یہ تکلیف دہ عمل ہے، ایک تو خود عورت پر تکلیف گزر رہی ہے بیماری کے دوران، اور ایک ان کے ساتھ ہم بستری کرنا، گویا کہ عورت کو آپ تکلیف دے رہے ہو۔ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص حیض کے دوران اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے یا پیچھے سے یعنی پیچھے کے راستے دبر میں مباشرت کرتا ہے یا کسی کاہن کے پاس یعنی جادوگر کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق بھی کر لیتا ہے، جادوگر کے پاس چلا گیا، جادوگر نے بتایا کہ آپ کے حالات اس طرح چل رہے، آپ نے اس کو بول دیا کہ ہاں اس طرح، اس کی بات کی تصدیق کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے مجھ محمد پر نازل کردہ دین سے انکار کر دیا، گویا کہ اس نے کفر کیا۔ وہ شخص کافر تو نہیں ہوا لیکن مشابہ کفر، اتنا سخت گناہ ہے۔ یعنی حیض کے دوران ہم بستری کرنا بھی گناہ ہے اور پیچھے سے مباشرت کرنا بھی گناہ ہے، پیچھے کے راستے سے، اور جادوگر کے پاس جانا اور ان سے معلومات کرنا، پھر ان کی تصدیق کرنا کہ بالکل آپ سچے ہو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس طرح اگر کسی شخص نے خطا سے یعنی اس کو معلوم نہیں تھی اور اس نے حیض کے دوران اپنی بیوی سے ہم بستری کی تو اس شخص پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، کیونکہ اس نے ایک حرام عمل کیا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص بار بار حیض کے دوران ہم بستری کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تو اس دوران میں یہ بہت بڑا گناہگار ہے، گویا کہ وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے، اسلام نے جس چیز کی ممانعت کی ہے وہ اسے نہیں رک رہا ہے، اس کی نظر میں اسلام کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اس شخص پر چاہیے کہ وہ توبہ بھی کرے اور توبہ کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی دیا کریں۔ یہ ایک ناپاک عمل ہے اور اس سے قرآن مجید میں بھی منع فرمایا ہے اور نبی علیہ السلام نے بھی منع فرمایا ہے کہ حیض کے دوران تم اپنی بیویوں سے ہم بستری مت کرو۔